بات کر لیتے ہیں بسنت پر ہی، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کے اہداف میں صرف یہی ہی آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جو ڈٹرمنزم ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے دہریے بھی مخالف نہیں ہوتے. ڈٹرمنزم کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کام کو بس ایسے ہی نہیں کر لینا کہ جس گوئنگ ود دی فلو. تو اس کے تو دہریے بھی مخالف نہیں ہیں، یعنی جو اللہ کو نہیں بھی مانتے. تو ایک مسلمان جو ہے اس کا ہر قدم، ہر عمل بہت کیلکولیٹو اور بہت ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. اور میں عموماً وہ حدیث یاد کیا کرتی ہوں اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے بالوں کو، لونڈوں کو دیکھا گلیوں میں بیٹھے ہوئے تو ناراض ہوئے، کہا نکلو یہاں سے. کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کہاں جائیں، ہم نے تو یہیں پہ بیٹھنا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا اگر بیٹھنا ہے یہیں پہ تو پھر رستوں کا حق ادا کرو. اور حق کیا ہے؟ سلام پھیلانا، بھٹکوں کو رستہ دکھانا، ایذا دینے والی چیز کو رستے سے ہٹانا. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ کسی جگہ پر ذمہ داری کو جانے دیتے ہی نہیں نا. تو پھر اتنے بڑے بڑے جو سیلیبریشنز کے مواقع ہیں، جو فیسٹیولز ہیں جس میں فیسٹیوٹیز کے اوپر ہم اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے مہینوں پہلے سے اعلان کر دیا کہ اس مرتبہ بسنت جو ہے وہ تجھ کو احتشام جوش و خروش سے منائی جائے گی. چھتوں پر دھانی رنگ کے، پیلا رنگ کے کپڑے پہنے جائیں گے، ڈیک لگے ہوں گے، کھانے پکیں گے، سارا دن باہر گزارا جائے گا، آسمان پہ جو ہے وہ رنگ برنگی پتنگیں ہوں گی. واہ کیسا زبردست نظارہ ہوگا. تو آئیے تھوڑی سی بسنت کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. بسنت کی تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے. بیسیکلی تو یہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو سکھوں کی جب حکومت تھی اس کے زمانے میں اس کو بہار کی آمد کے طور پہ منایا جاتا تھا. اس وقت اس میں کچھ پتنگ بازی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ نظر نیازیں ہوتی تھیں. یہ جو دھانی رنگ ہے اس کی یہ رنگ بھی سکھوں ہندوؤں کے ہاں جو ہے وہ مقدس ہے، تو ان چیزوں کا بھی ہوتا تھا. پھر اتفاقاً ایک کام ایسا ہوا کہ کسی نے توہین رسالت کی. اس بندے کا نام تھا، ہندو تھا بیسیکلی، وہ حقیقت رائے. اور ہوا کیا کہ جس دن اس کو پھانسی دی گئی، چونکہ اس وقت وہ حکومت تھی ان کی، مغلوں کی حکومت تھی، اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی. تو اس کو جب سزا دی گئی تو وہ اس دن کو جو ہے ان لوگوں نے، ہندوؤں نے اور سکھوں نے مزید وہ اللہ کی طرف سے وہ جو پنچمی تہوار اس کو بولتے تھے، بسنت جس کو آج ہم بولتے ہیں، تو اس پر کیا ہے کہ اس کو پھانسی دی گئی. تو اب کیا ہوا کہ اس دن کو ایک شدھ دن کے طور پہ، یعنی ایک مبارک دن کے طور پہ منانا شروع کر دیا، اور یہاں پر اس میں پتنگوں کو انکلوڈ کیا گیا. اب یہ ہے کہ پنجاب میں اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ہم جانتے ہیں جو ہم پنجابیوں میں جوش و خروش ہوتا ہے بسنت کے بارے میں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کون سے اہداف ہیں جو ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں. میں دوبارہ ڈٹرمنزم کی بات کروں گی. اللہ نے اس کائنات کو فضول میں پیدا نہیں کیا. قرآن مجید کی کئی آیات ہیں. مسلمان کا ہر کام نہ تو بے وجہ ہے اور نہ نتائج کے بغیر ہے. ہم تو اعمال کی بات کرتے ہیں، سوچیں تک جو ہیں ریسرچز کے مطابق، سوچیں تک جو ہماری سوچ کی لہریں ہوتی ہیں وہ ہمارے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ماحول کے اندر ٹکی رہتی ہیں. چلیے یہ تو ہم ذرا کسی اور طرف چلے گئے، لیکن آئیے ذرا بسنت کی جانب. تو بات یہ ہے کہ دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو وہ نقصانات ہیں جو ہر بسنت کے روز ہمیں سفر کرنے پڑتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں بسنت کا باقاعدہ موسم آتا ہے. کتنا عرصہ پہلے سے جو انڈسٹریز ہیں وہ ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کتنے عرصے بعد تک وہ گڈیاں اڑانے کا اور پتنگیں اڑانے کا جو ہے وہ رجحان غالب رہتا ہے. اس کے ساتھ پھر وہ ہوائی فائرنگ، اور اس کے ساتھ پھر وہ جو اتنے واقعات اوپر سے نیچے گرنے کے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلے لگانے کے اندر وہ جو اس طرح کے جھگڑے اور وغیرہ وغیرہ. حقیقت یہ ہے کہ ایسے وہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تک کو ڈسپائٹ آل دا ڈیزائرس ان کو اس کو پابندی لگانی پڑتی. دوسری چیز
آپ دیکھیے ہمارے اداکار جو خاص طور پہ ہمارے شوبز کے لوگ ہیں جن کو شاید ہم پسند کرتے ہیں، ہماری ڈٹرمنزم اگین اجازت دیتی ہے کہ ان کو ہم اپنے ٹرینڈ سیٹرز کے طور پر، اپنی ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ جو ہے وہ قبول کریں۔ آپ دیکھیے وہ سب سے زیادہ خوشی سے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے، دیگیں پک رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، ڈیک لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مزے کے نام پر۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پھر مزہ اسی طرح ہی کرنا ہے، اور کیا مزہ کرنا اٹس سیلف اتنا بڑا آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ہر چیز کو نظر انداز کی جائے گی؟ مسلمان کا مزہ کرنا تو اور ہی طرح سے ہے، رشتہ داروں سے ملنا ملانا، انجوائے کرنا، دھوپ سینکنا، بہار اور یہ سب چیزیں، ان کو منانے کا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن میں بتاؤں یہ بات پکی ہے کہ جس اللہ نے نعمتیں دی ہوں، عافیت کی نعمت، دیکھیے اس وقت ترکیہ اور شام والوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے کیسے ہمیں اپنی رحمت سے اتنی خوبصورت موسم میں رکھا ہے، اللہ نے عافیت دی ہے، وہ سردی کی جو جکڑن تھی اس سے اللہ نے نکالا ہے۔ تو کیا پیئنگ بیک اور شکریہ کا یہی طریقہ ہے؟ بچوں کو بیٹھ کے سمجھانے والی بات ہے، لڑکے بالے، لڑکیاں بالیاں، سب بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، بچوں سے بیٹھ کے سوال کرنے کی ضرورت ہے، پوچھنا ہے ایسا ہی ہے کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو دیکھ لیجئے ہمارا دین تو جو ہے جن عیدوں کو منانے کی اجازت دیتا ہے ان عیدوں کے اندر نمازیں 5 کے بجائے 6 ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے ہنستے کھیلتے برے نہیں لگتے، لیکن اللہ کی نافرمانی اور شیطان کے پیچھے چلنا جو ہے نا، یہ قابل سوال چیز ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی ہمیں اپنی پسند ناپسند رجحانات، اپنے میلے ٹھیلے، اپنے سوشل انٹریکشنز، ان سب چیزوں کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ایمان ہمارے لیے محبوب ہو جائے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اللہ اس کو ایمان کو ہمارے دلوں میں خوبصورت بنا دے، یہ ہمارے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہو کے رہ جائے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنی کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امسح دموعك فالله غفور رحيم